خلافت خلافت کے نعرے لگانے والے خلافت کی تعریف سے بھی واقف نہیں ہوں گے کہ خلافت ہوتی کیا ہے، بس نعرہ لگائیں گے اسلامی نظام زندہ باد، خلافت بمقابلہ جمہوریت، سیاست نبویہ اور سیاست اسلامی سیاسی نظام۔ لیکن اگر پوچھو کہ بھائی اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کا دین کے مرکزی نظام سے تعلق کیا ہے، ہاں جی کیا اس کے مقاصد و اہداف ہیں، ہاں جی معیشت کے ماہرین سے پوچھو کہ معیشت کا بنیادی علمی قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے، معیشت کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، اس کا دین کے مرکزی نظام سے کیا تعلق ہے، تو آئیں بائیں شائیں۔ جب تک کسی قوم کی قیادت ایسی اہل نہ ہو کہ اس قوم کے جو بنیادی فکر اور نظریے، اور اگر اس نے اسلام کی بات کی اور اسلام کے نام پر ریاست قائم کی ہے تو اسلام کا وہ علمی نظام اسے سمجھنا ہے نا، اس بات کا دعوے دار ہے۔ امریکیوں کو نہیں سمجھنا، امریکیوں نے تو طے کر لیا ہے کہ ہم کیپٹلزم کی بنیاد پر اپنا نظام قائم کریں گے۔ روسیوں اور چینیوں نے بھی نہیں سمجھنا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے سوشلزم کی بنیاد پر اپنی ریاست کا نظام قائم کرنا ہے۔ آپ تو دعوے دار ہیں کہ دنیا کی 193 ریاستوں میں ہماری منفرد ریاست ہے جو اسلام کے نظریے پر بنی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو 22 کروڑ لوگوں پر فرض ہے یا نہیں کہ وہ اسلام کا علمی اور قانونی اور فنی نقطۂ نظر سے اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں۔ اور اگر یہ علمی نظام نہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو، نہ کالجوں میں ہو، نہ مدرسوں میں ہو، نہ مسجدوں میں ہو، نہ خانقاہوں میں ہو، نہ تبلیغ میں ہو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر شعبے کے ہاں جی جو سنیاس ہے نا وہ پیدا کر رہے ہیں، ہاں جی صرف چورن بیچنے والے اپنے اپنے شعبے کے، الا ماشاء اللہ اپنا اتفاق کوئی ایک آدھ ہو تو ہو، لیکن عمومی صورتحال یہ ہے کہ محض کمپاؤڈر تیار ہو رہے ہیں کہ اسلام تو کیا، باقی شعبوں کے بھی انجینئر بھی کون بن رہے ہیں کہ صرف انجینئرنگ کا تعارف کرائیں گے 4 سال کے BS میں، اصل انجینئرنگ کیا ہے، اس پر مہارت اور گرپ کیا ہے وہ غائب۔ 4-5 سال میں ڈاکٹری کا محض تعارف کرائیں گے کہ یہ شعبے ہیں، اور MBBS وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں 5 سال بعد ڈاکٹر بن گیا۔ MBBS کرنے کے بعد جب میدان میں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ابھی تو بڑا ڈاکٹری کا علم پتہ نہیں کتنا پڑا ہوا ہے، ہاں جی جب تک میں FCPS نہ کر لوں، پھر جب تک اس سے آگے جا کر کچھ اور فیلوشپ نہ کر لوں، اس وقت تک تو ابھی تو علم کا سراغ بھی نہیں لگا۔ تو ہم علم مہارت کے طور پر منتقل کرنے یا تربیت کے بجائے اس غلامی کے نظام میں رٹے سسٹم کے تحت، نمبروں کی لڑائی کے تحت ایک بچے کو تیار کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا افسوسناک ہاں جی معاملہ اور مرحلہ ہے کہ سکول ہوں، کالج ہوں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، تربیت گاہیں نہیں ہیں، علم کو علم کے طور پر پڑھنے پڑھانے اور تربیت کے نقطہ نظر سے ان پر بحث کرنے کا عمل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ علمی اور فنی طور پر ہر شعبے کا جو علمی مقام ہے وہ سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی تعلیم و تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین نے اس نقطۂ نظر سے کی ہے کہ علمی طور پر وہ کام کرے، اور یہ کام سب سے بڑا کام ہے۔ عملاً حکومت قائم کرنے کو تو دین سمجھا جاتا ہے جو سیاست اور خلافت کے نام پر کام کرنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے، اس کا جو علمی اور فکری بنیادیں ہیں، اس پر جو تربیت کی ضرورت ہے وہ ختم۔ بس جی حکومت ہونی چاہیے، اسلام کا عدالتی نظام ہونا چاہیے۔ اچھا جی مولوی صاحب ٹھیک ہے جی عدالتی نظام ہونا چاہیے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اسلام کا عدالتی نظام ہے کیا؟ کیا آپ نے سمجھا؟ آئیں بائیں شائیں کہے گا کتابوں میں لکھا، کتابیں تو ویسے ہی بھری ہوئی ہیں، تم نے جو دعوے کر رہے ہو، مطالبے کر رہے ہو عدالتی نظام کے، تو وہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دین کو علمی اور شعوری بنیادوں پر سمجھنا یہ آج کے مسلمان کی ضرورت ہے۔ اب یہ مناظرے بازی، دھکے شاہی اور یہ فرقہ وارانہ تعلی، یہ جو غرور اور تکبر اور یہ جو رسمیت ہے وہ نہیں چلے گی۔ دنیا میں اس وقت وہی نظریہ کامیاب ہوگا جو علمی اور فنی طور پر اپنے آپ کو منوائے گا۔ ہم سرمایہ داری نظام کو گالیاں دیں، ہم سوشلزم کو گالیاں دیں، اگر وہ دنیا بھر کے اہل علم سے اپنا علمی بنیادوں پر دلائل کے ساتھ اپنے نظریے کو ہاں جی بنوانے کی کوشش کریں، اور آپ صرف نعرے لگائیں، صرف رسمیت کا شکار ہوں، محض چند رسومات سر انجام دیں، فرقہ واریت، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، نام رسول کا لیں اور جھگڑے کریں،
نام ختم نبوت کا لیں اپنے سیاسی مفادات حاصل کریں، نام اسلام کا لیں اور مقاصد دوسرے پیدا کریں، تو اس کو تو قرآن حکیم نے کفر بلکہ بدترین منافقت قرار دیا ہے کہ اسلام کا نام لے کر ایمان کا نعرہ لگا کر اپنے مفادات حاصل کرنا اور اصل علمی تعلیم و تربیت نہ دینا، یہی منافقت ہے۔ منافقین وہی تھے جنہوں نے تربیت قبول نہیں کی، اور صحابہ وہ تھے جنہوں نے تربیت قبول کی۔ جو تربیت یافتہ بنے وہ حضور کے جانشین اور وارث بنے اور اس کے ذریعے سے خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں قائم ہو۔ تو آج دین کو شعوری بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واضح اور کامل فکر، عمل، کردار اور سسٹم ہمارے سامنے آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا